الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إن الرجل يستخير الله تبارك وتعالى فيختار له فيسقط على ربه عز وجل فلا يلبس أن ينظر في العاقبة فإذا هو خير له. معزز خواتین اسلام، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں صلاۃ الحاجہ، ضرورت اور پریشانی والی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا تھا، اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی پیش آتی، چاہے وہ دنیاوی پریشانی ہو، دشمن کی طرف سے حالات پیش آئیں، یا آسمانی کوئی مصیبت ہو، مثلا تیز ہوائیں چلیں، آندھی اور طوفان کا سما بن جائے، نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے دوڑا کرتے تھے. دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو رب کائنات سے اپنے معاملات کو مشورے کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں جو بندے اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں. جو لوگ اپنی ضرورتوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب کائنات ان لوگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ضرورتیں چھوٹی ہوں یا بڑی، شریعت اسلامیہ کا منشا یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو ہم نے پچھلی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ ہر آدمی کو اپنی ضروریات کے لیے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اپنی ضرورت رب کعبہ کے سامنے رکھنی چاہیے. احادیث شریفہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض رہتے ہیں، اور جو بندہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں اپنے پروردگار کو یاد کیا کرتا ہے، وہ چھوٹی ضرورتیں جس کو ہم انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان ضرورتوں میں رب کائنات سے کیا دعا کریں، ان ضرورتوں میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑی ضرورتوں میں مانگنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں.
صحابہ کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اسی انداز سے فرمائی کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، اگر کبھی مانگنے کی نوبت آ جائے تو پروردگار سے مانگنا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشہور اور بہت ہی بڑے اور جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہے، آقا نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، تو مجھے 2 باتوں کی گارنٹی دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو باتیں 2 آپ ارشاد فرمائیں گے میں پوری زندگی ان پر عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، تیری 2 رانوں کے درمیان میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرنا، کبھی زندگی میں زنا مت کرنا۔ اور دوسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، اے ابو ذر، کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ روایات کے اندر آتا ہے، آپ کی صحبت سے کہ تربیت یافتہ صحابہ کرام کا زندگی بھر یہ معمول تھا۔ حضرت عمر کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ گھوڑے پر بیٹھے اور کوڑا آپ کے ہاتھ سے گر گیا، کسی سے کوڑا اٹھوا کر کے نہیں مانگا، آپ سواری سے نیچے تشریف لائے، کوڑے کو اٹھایا اور پھر بیٹھ گئے، اس لیے کہ ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ کے رسول، کبھی ہم چھوٹی بڑی چیز میں، دنیا اور آخرت کی چیز میں، اپنی اور غیر کی چیز میں کبھی کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ ہم نے عرض کیا، ہر گھر کے اندر پریشانیاں، لوگوں کے کاروبار میں پریشانیاں، بچوں کے رشتوں میں پریشانیاں، آپس میں خاندانوں میں اختلافات کھڑے ہوئے ہیں، پڑوسی سے منہ موڑے ہوئے ہیں، تمام پریشانیوں کے حل کے لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ صلاۃ الحاجہ پڑھنا چاہیے۔ میری معزز خواتین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ آج میں اس صلاۃ الحاجہ کے مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں اور ایک نماز اور ایک دعا آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، جس کے کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جس کام کے لیے اس نماز کو پڑھا جائے انشاءاللہ وہ کام خیر کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، نبی کریم علیہ السلام کی ایک روایت میں نے ابھی پڑھ کر سنائی، آپ نے فرمایا، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے امت کو سکھایا، میری امت کی بندی اگر 2 کام کر لے تو دنیا میں اور آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگی۔ آپ نے امت کی عورتوں کو اور امت کے مردوں کو یہ بات سکھائی، اگر میری امت کی معمولی بندی، ایک جھونپڑی میں رہنے والی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر کوئی کام کرنے سے پہلے 2 کام کر لے تو نہ تو اس زمین کی بساط پر رسوا ہوگی، نہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ 2 کام کیا؟ پہلا کام تو یہ ہے، آپ نے فرمایا ما ندم من استشارہ، آقا نے فرمایا جو مشورہ کرے گا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کام، صبح سے شام تک 10 کام ہوتے، اس مسئلے کے اندر کسی ایسے آدمی سے مشورہ کرو جس پر اعتماد ہو۔ مشورہ کرنے سے آدمی کے سامنے اچھے اور غلط پہلو آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کی بندی مشورے کے بعد کام کرے گی وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگی۔ اور دیکھو معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم علیہ السلام کو قرآن کریم میں فرمایا، فشاورہم، اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرو۔
اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرو. نبی کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے سکھایا، چنانچہ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کا پوری زندگی کا معمول تھا کہ آپ نے صحابہ سے چھوٹی بڑی چیزوں میں حتیٰ کہ جنگی حالات میں بھی مشورے فرمائے. سن 3 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار کا ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے مدینے کی طرف چل پڑا. آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس وقت جو نوجوان صحابہ تھے جن کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا شوق تھا اور جوانی کا جنون جن کے خون میں دوڑ رہا تھا، انہوں نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں مدینے سے نکل کر باہر میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور جو صحابہ میں عمر دراز تھے، صاحب تجربہ تھے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینے میں رہ کر ہی ہم دشمن کا جواب دینا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن کی طاقت زیادہ ہے، ہمارے افراد کم ہیں، ہم مدینے کی گلیوں میں ان کو گھیر کر کے ماریں گے. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہمیں مدینے سے باہر نکل کر کے حملہ کرنا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا، اپنے مشورے کو چھوڑ دیا. آقا نے اپنے مشورے کو چھوڑ دیا اور صحابہ کے ساتھ 300 350 تقریباً اس وقت میں اللہ کے رسول 1000 صحابہ کے ساتھ، جس میں 300 منافق تھے اور وہ واپس آ گئے. اللہ کے رسول جنگ احد کے لیے میدان احد میں پہنچ گئے. اللہ کا کرنا دیکھو کہ مسلمان وہ جنگ ہار گئے. 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا. آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر کے لڑنا ہے، نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے سے باہر جا کر کے لڑنا ہے. چنانچہ اس کا انجام یہ ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے. یہاں رک کے ایک سوال ہوتا ہے، عورتوں کے ذہن میں ایک سوال آ گیا اور آنا چاہیے. وہ سوال یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب آپ نے حدیث پڑھ کر سنائی کہ جو عورت اور جو مرد اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی مشورہ کر کے کام کرے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے بعد میں جنگ لڑی ہے تو اللہ کے رسول کو شکست کا منہ دیکھنا کیوں پڑا؟ آخرکار 70 صحابہ اکرام کو شہادت کا منہ کیوں دیکھنا پڑا؟ یہ تو حدیث کے خلاف ہوا. معزز خواتین، اصل میں ہمارے دماغ میں ہمیشہ ایک بات یہ رہتی ہے، جو کام ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے ہم اسے خیر سمجھتے ہیں، اور جو کام ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو ہم اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے. ابھی میں اس بات کو سمجھاؤں گا اور آپ کے سامنے تفصیل سے اس کو بات کو بیان کروں گا کہ خیر وہ بھی ہوتی ہے جس کو بندہ چاہتا ہے اور خیر وہ بھی ہوتی ہے جس کو بندہ نہیں چاہتا. چاہے بندے کا دل چاہے نہ چاہے، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں. جب اس جنگ کے اندر 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ چھوٹے صحابہ کے مشورے کو قبول کیا، جس کی وجہ سے جنگ ہارنی پڑی اور 70 صحابہ اکرام کو کھونا پڑا، تو شاید اللہ کے رسول اب صحابہ سے مشورہ نہیں کریں گے. قرآن نے فرمایا نہیں، آپ کو حکم دیا نہیں، ان صحابہ سے مشورہ کرنا.
آئندہ بھی مشورے کرتے رہنا ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد اس مشورے پر یقین نہیں کرنا ہے، بلکہ مشورہ کرنے کے بعد جو طے ہو جائے اس کے بعد میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ پہلے مشورہ کرو، اور مشورہ کرنے کے بعد مشورے پہ مت اڑے رہو، بلکہ مشورے پہ یقین نہ کرو، بلکہ مشورہ کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ یقین کرو کہ میں نے مشورہ کر لیا، اب جو بھی اللہ کی جانب سے ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ سوال، مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ مشورہ اس سے کرنا چاہیے جس کی عقل پر اور جس کی رائے پر آپ کو اعتماد ہے۔ آپ دیکھتی ہیں کہ میرے پڑوس کی عورت بڑی نمازی اور سمجھدار عورت ہے، یا میری جیٹھانی بہت سمجھدار عورت ہے، یا میری بہو یا میری ساس بڑی سمجھدار عورت ہے، اس کو بٹھاؤ اور بٹھا کر کے کہو کہ میں تم سے ایک کام میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ کام پیش آیا، میں اس کام کو کیسے کروں؟ تو آپس میں جو بھی مشورہ طے ہو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور اگر عورتوں میں کوئی ایسا آدمی، کوئی عورت ایسی نہ ہو جس کی رائے پر اور تجربے پر آپ کو اعتبار نہ ہو، تو مردوں میں کوئی ایسا آدمی ہے، اگر کوئی محرم ہے تو بغیر پردے کے مشورہ کر سکتی ہو، اور کوئی غیر محرم ہے تو پردے کے ساتھ اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور معزز خواتین، ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ سے کوئی مشورہ کرنے کے لیے آئے تو کسی کے مشورے کرنے کو چھوٹا مت سمجھنا۔ اگر آپ سے آپ کی بہن، آپ کی دورانی جیٹھانی، آپ کی بہو یا ساس اگر آپ کا دامن پکڑ کر آپ سے مشورہ کرے، آپ کی سہیلی آپ سے مشورہ کرے، خدا کے لیے اس مشورے کو چھوٹا مت سمجھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المستشار منہ مؤتمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، اگر تمہارے دروازے پر کوئی عورت مشورہ کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے واسطے اس کے راز کو راز رکھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار بن جاتا ہے۔ کسی نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کیا، کسی نے اپنے بیٹے کے مسئلے میں آپ سے مشورہ کیا، کسی نے گھر کے حالات کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کیا، تو دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو اچھا لگے، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کے جو اچھا لگے وہ مشورہ دینا ہے کہ بہن میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، اس پر عمل کر لو، یہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہ اللہ کی بندی چل کر کے تمہارے قدموں میں آئی ہے، تمہارے دامن کو اس نے پکڑ لیا، خدا کے لیے اس کو اپنی بہن سمجھنا اور اس کے راز کو راز سمجھنا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے جانے کے بعد محلے میں اس کو چاروں طرف پھیلا دو۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المستشار منہ مؤتمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اور مشورہ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، انشاءاللہ چاہے تمہاری مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو، لیکن جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اور سنو میری ماں و بہنوں، ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں جو بہت اللہ کے ولی اور بڑے بزرگ تھے۔ ان کا معمول تو یہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی بڑا آدمی نہیں ہے جس سے مشورہ کیا جائے تو وہ اپنے کسی شاگرد یا کسی مرید سے بھی مشورہ کر لیتے تھے تاکہ اللہ کے رسول کی سنت ادا ہو جائے، تاکہ اللہ کے رسول کی سنت ادا ہو جائے۔ تو کبھی گھر میں کھانا بنانے کو لے کر یا کسی کام کو لے کر کے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور کوئی گھر میں بڑا موجود نہ ہو تو اپنی چھوٹی بچیوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے تاکہ یہ سنت جاری ہو اور عورت گھر کی بچیاں بھی یہ سنت کو سیکھیں۔
تو پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشورہ کرے گا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما خاب من استخار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں کے اندر خیر مانگتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے کاموں کے اندر بہتری کی دعائیں کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا۔ اسی کو ہم اردو زبان کے اندر کہتے ہیں استخارے کی نماز، استخارے کی نماز۔ دیکھو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر کی، ان الرجل یستخیر اللہ تبارک و تعالی فیختار له۔ نمبر 1 استخارہ کرنا۔ میری معزز خواتین ذرا توجہ سے اس مضمون کو سن لیں۔ استخارہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ استخارہ کرنے کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا۔ تم کوئی کام کرنا چاہتی ہو، دل یہ بھی کہتا ہے کہ اس کام کو یوں کر، یہ بہتر ہے، اور دل یہ بھی کہتا ہے کہ اس کام کو یوں کر، یہ بہتر ہے۔ اب اللہ کی ایک بندی پریشان ہے کہ میں اس کام کو یوں کروں یا اس کام کو یوں کروں، تو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اب اللہ سے استخارہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرنا ہے۔ اور استخارے کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ان الرجل یستخیر اللہ تبارک و تعالیٰ فیختار له۔ جب کوئی بندہ اپنے پروردگار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے تو رب کائنات اس کے لیے خیر مہیا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھنا ہے کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھنا ہے کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھو میری ماں بہنوں، استخارہ کرنے کے 2 طریقے۔ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور اس کام کے اندر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، گھر میں بچی کے چند رشتے آ گئے، 2-3 رشتے آ گئے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے۔ آپ کے بیٹے کے 2-3 رشتے آ گئے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے۔ اب آپ کے پاس وقت ہے استخارہ کرنے کے لیے، تو استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھو۔ پہلے اچھی طرح وضو کرو، جیسے ہم نے 15-20 دن پہلے آپ کو وضو کرنے کا مسنون طریقہ بتایا تھا، اس کے مطابق آپ وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد آپ مصلی پر کھڑی ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اس نیت کے ساتھ نماز کی نیت باندھو کہ مجھے 2 کاموں میں سے ایک آپ کو انتخاب کرنا ہے، اور جو اس میں سے خیر ہو میں اس کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھنا۔ 2 رکعتوں میں آپ جو چاہے سورت پڑھیں، جو چاہے آیتیں پڑھیں، اللہ کے رسول نے کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ سورت پڑھنا ہے یا یہ سورت پڑھنا ہے۔ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ غلط۔ کوئی سی بھی آپ سورتیں پڑھیں، کس وقت پڑھیں؟ رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہو رات میں پڑھو، دن میں پڑھنا چاہو تو دن میں پڑھو۔ عام طور سے عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سوتے وقت ہی رات میں پڑھنا ہے، یہ غلط مشہور ہے، یہ بات غلط مشہور ہے۔ آپ دن میں 2 رکعت پڑھنا چاہتی ہیں دن میں پڑھیں، رات میں پڑھنا چاہتی ہیں رات میں پڑھیں، آپ کو ہر وقت اختیار ہے۔ بس صبح سورج نکلنے کے وقت نہیں پڑھنا ہے، دوپہر میں زوال کے وقت نہیں پڑھنا ہے، عصر کے بعد غروب کے وقت نہیں پڑھنا ہے، باقی جس وقت چاہو آپ پڑھو، رات کو پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔
جو چاہے دونوں رکعتوں کے اندر سورتیں پڑھو. 2 رکعت اطمینان سے پڑھنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارے کی دعا سکھائی ہے وہ دعا پڑھو عربی میں. پہلے میں دعا پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم انک هذا الامر خیر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فیسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِلْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ. یہ دعا تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں اگر کسی کو یہ عربی زبان میں دعا یاد ہے تو دعا پڑھ لے، اور اگر کسی کو عربی زبان کے اندر دعا یاد نہیں ہے تو اردو کے اندر دعا کر لے. ہاتھ اٹھا کر کے کہے اے میرے پروردگار میں آپ کے علم کا اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر کے کہتی ہوں، اے اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، تو ذرات پہ تو اپنی قدرت رکھتا ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کے اوپر اپنی قدرت رکھتا ہے. اے رب کائنات میں تیرے علم اور قدرت کا واسطہ دے کر کے تیرے سے عرض کرتی ہوں اے اللہ یہ میرے سامنے 2 کام، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے اور 2 رشتے آئے ہیں. اے اللہ یہ ایک رشتہ آیا ہے میرے مولا میں نہیں میرے لیے، میری بچی کے لیے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے بہتر ہوگا یا برا ہوگا. اے اللہ اگر یہ رشتہ میری بچی کی دنیا کے لیے اور میرے لیے بہتر ہے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے، یا لڑکی دعا کرے اے اللہ یہ رشتہ اگر میرے لیے دنیا کے لیے بہتر ہے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو اے اللہ تو اس کو آسان فرما دے. اور اے اللہ اگر یہ میری دنیا کے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے کرنا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کام میرے لیے کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے. اے اللہ اگر یہ کرنا بہتر ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا فرما، اور اگر کرنا بہتر نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور میرے دل کو مطمئن فرما. یہ استخارہ کرنا ہے. کتنے دن کرنا ہے؟ چاہو تو 1 مرتبہ کر لو، چاہے تو 3 دن کر لو، چاہے تو 7 دن کر لو، کتنے دن بھی کر لو. یہ سب کرنا ہے. لیکن دعا کے اندر یہی کہنا ہے کہ یہ کام اگر رب کائنات میری دنیا کے لیے بہتر ہو، میرے دین کے لیے بہتر ہو، میری معیشت کے لیے بہتر ہو تو آسانی فرما. دنیا کے لیے بھی بہتر ہونا چاہیے، دین کے لیے بھی بہتر ہونا چاہیے، معیشت کے لیے بھی بہتر ہونا چاہیے. ساری بات کہنا ہے. پھر اس کے بعد میں جب استخارہ کر لیا، ہمارے ہاں عورتوں میں ایک بات مشہور ہے اور کچھ ملا لوگ بھی بتاتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد سو جاؤ خواب آئے گا، کالا آئے تو ایسا ہے، سفید آئے تو ایسا ہے. یہ سب غلط باتیں، بے واہیات باتیں. کوئی خواب واب نہیں آتا، کسی کو کوئی خواب نہیں آتا. بس استخارہ کر لیا بات ختم. کوئی خواب نہیں آئے گا، کچھ نہیں دکھائی دے گا، کوئی بزرگ آ کے خواب میں کچھ نہیں بتائے گا. سب غلط باتیں عورتوں میں مشہور ہیں. اب کیا ہوگا؟ استخارے کے بعد میں یہ ہوگا، 2 کام ہوں گے. نمبر 1 پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندی کا دل ایک طرف مطمئن فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی بندی کا دل ایک طرف مطمئن فرما دیں گے کہ ہاں یہ رشتہ کرنا بہتر ہے، یہ کام کرنا بہتر نہیں ہے. تو ایک طرف اس کا دل جم جائے گا اور دوسری طرف سے اس کا دل ہٹ جائے گا. بس یہ ہوگا. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف بھی دل نہ پھرے اور ایک طرف دل نہ جمے تب بھی پریشان مت ہونا، اس لیے کہ حدیث میں وعدہ کیا گیا
जिस ने इस्तिखारा कर लिया अब अल्लाह ताला उसके लिए खैर पैदा फरमाएंगे। अगर दिल भी ना जमे तो अल्लाह ताला ये करते हैं, जो काम होने का होता है उसके लिए रास्ता आसान कर देते हैं, और जो बेहतर नहीं होता उसके रास्ते में रोड़े अटका देते हैं, उसके रास्ते में रोड़े अटका देते हैं। चाहे वो होने के करीब हो, ऐसा लग रहा हो ये रिश्ता बहुत अच्छा है, अब हो ही जाएगा, लेकिन अचानक रोड़ा अटक जाएगा और वो रिश्ता नहीं होगा। इसका मतलब ये अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक खैर नहीं था। हमने ऐसा बहुत देखा है, बारातें तैयार हैं, आने में 1 घंटा बाकी है और बारात कैंसिल हो गई, मालूम हुआ कि वो खैर नहीं था। ये मतलब है इस्तिखारे का, ना तो ख्वाब दिखाई देता है और ना कुछ होता है, बस अल्लाह ताला जो हमारे हक में बेहतर करता है उस रास्ते को आसान कर देता है, और उसको जो हमारे लिए बेहतर नहीं होता उसको रोड़ा अटका देता है। मेरी माँ और बहनों, अब एक तवज्जो से मेरी बात सुन लो, आप लोग आवाज ना करें, तवज्जो से मेरी बात सुनो। हम तो चाहते हैं कि हमारा रिश्ता फुना घर हो जाए, या हमारी बेटी का रिश्ता फुना घर हो जाए, या हमारे बेटे का रिश्ता फुना घर हो जाए, लेकिन इस्तिखारा किया और दुआ वगैरह से फारिग हुए तो मालूम यह हुआ कि उस घर तो रिश्ता नहीं हुआ, दूसरे घर हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फयस्खुतु अला रब्बिही अज़्ज़ा व जल। इस्तिखारा करने के बाद जब बंदे की मर्जी के खिलाफ काम होता है तो वो बंदा अल्लाह पर बड़ा गुस्सा होता है, बड़ा गुस्सा होता है और कहता है, अल्लाह मैंने तो इस्तिखारे की नमाज भी पढ़ी थी, मैंने तो तेरे सामने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर दुआएं की थी, ए अल्लाह मैं तेरी बंदी रात भर जाग कर दुआएं करती थी, ए अल्लाह तूने फिर भी मैं वहां पर रिश्ता नहीं कराया, दूसरी जगह करा दिया। मेरी माँ और बहनों, पहले तो ये बात समझ लो कि मैंने अभी आपके सामने कुछ देर पहले अर्ज किया कि हमारे दिमाग में जो बात है उसके मुताबिक होना ये खैर नहीं है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, वो दुनिया और आखिरत की बातों को खूब जानता है, वो दिलों के हाल से अच्छी तरह वाकिफ है। हम नहीं जानते, अल्लाह को जो बेहतर लगा हमारी दुनिया और आखिरत के लिहाज से अल्लाह ताला वो कर देते हैं, चाहे में अच्छा लगे या बुरा लगे। हमारी अकल महदूद है, हमें नहीं पता कि क्या ठीक है और क्या गलत है। मेरी माँ और बहनों, उसको एक मिसाल से सुनो। आपका 3 साल का 4 साल का एक बच्चा, उसको तेज बुखार है, नज़ला है, खांसी है, आपके दरवाजे पर एक आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, वो अपनी माँ का दामन पकड़ के बच्चा रोने लगता है और कहता है, ए अम्मा जान मुझे आइसक्रीम दिलवा दीजिए। जमीन में उलट पुलट करता है, अपनी माँ के कदमों में उलटता पुलटता है, अपनी माँ के हाथों को चूमता है और रोता और गिड़गिड़ाता रहता है, ए मेरी माँ तू मुझे आइसक्रीम दिलवा दे, ए अम्मा तू मुझे आइसक्रीम दिलवा दे। अपने सीने पे हाथ रखकर बताना, जिस बच्चे को बुखार और नज़ला जुकाम हो, क्या तुम उसे आइसक्रीम दिलवाओगी? आपने आइसक्रीम नहीं दिलवाई, बच्चा ये सोचता है कि मेरी माँ ने मेरे ऊपर जुल्म किया, लेकिन माँ जानती है मैंने अपने बच्चे के साथ खैर की है, जुल्म नहीं किया। बच्चे की तबीयत खराब है और उसको नज़ला बुखार है, बाप ने दवाई ला करके दी, आप उसे कड़वी दवाई पिलाती हो, बच्चा पूरे घर में भागता है, रोता है, तुम अपनी टांगों के दरमियान में दाब करके उसे दवाई पिलाती हो। बच्चा ये सोचता है कि मेरी माँ मेरे साथ बुरा कर रही है, लेकिन जब बड़ा होगा और अक्ल फहम आएगी तो उसको समझ में आएगा मेरी माँ ने जो मेरे साथ किया वो खैर और बेहतर था। बस इन 2 मिसालों से समझो, अल्लाह ने अगर हमने एक बात के लिए इस्तिखारा किया कि ये काम यूं हो जाए, हमारे दिमाग में एक बात थी और उसके खिलाफ हो गया, खुदा के लिए उसको बुरा मत समझना। दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा जो तुम समझ जाओगी कि यही बेहतर था, वो गलत था, और अगर दुनिया में नहीं समझ में आया तो इंशाअल्लाह आखिरत में जरूर समझ में आएगा। मेरी माँ और बहनों, अपनी मर्जी का काम होना यह खैर नहीं है।
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فَيَسْخُطُ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بندہ اپنے پروردگار پر غصہ ہونے لگتا ہے، اے اللہ میں نے خیر مانگی، اے اللہ میں نے استخارہ کیا، تو نے میرا کام میرے خلاف کر دیا، لیکن فرماتے ہیں فَلَا يَلْبَثُ أَن يَنْظُرَ فِي الْعَاقِبَةِ، تھوڑے دن کے بعد وہ انجام دیکھتا ہے تو یہ کام اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ میری ماں و بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کوہ طور پر آؤ، ہمیں تم سے باتیں کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، راستے میں ایک آدمی ملا، حضرت موسیٰ کو سلام کیا اور کہنے لگا اے موسیٰ میں نے سنا ہے کہ تجھے اللہ نے بلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے باتیں کریں گے۔ اے موسیٰ اس سے اچھا وقت کیا ہوگا، تو اپنے پروردگار کے سامنے اپنی دل کی باتیں کرے گا، اپنی خواہشات رکھے گا۔ اے موسیٰ میں بہت پریشان ہوں، میں نے پوری زندگی پریشانیوں میں گزار دی، تو اللہ کے سامنے دعا کرنا اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو ختم فرما کر مجھے اپنی نعمت عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے وعدہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب باتیں ہوئیں تو حضرت موسیٰ کو اس بندے کی یاد آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ایک تیرا ایک بندہ ہے، اس کا نام یہ ہے اور وہ فلاں علاقے کے اندر رہتا ہے، اے اللہ وہ مجھے راستے میں ملا تھا، وہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے پوری زندگی تکلیفوں میں گزار دی، اے اللہ تو اس کی تکلیفوں کو نعمتوں سے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا اے موسیٰ یہ بات بتا کہ اس بندے کو میں تھوڑی نعمتیں دوں یا بہت نعمتیں دوں؟ اے موسیٰ یہ بتا جس بندے کے لیے تو دعا کر رہا ہے میں اسے تھوڑی نعمتوں سے نوازوں یا بہت نعمتوں سے نوازوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب میرا اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے تو کیوں نہ اس بندے کے لیے بہت نعمتیں مانگی جائیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ساری نعمتیں عطا فرما۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دن کوہ طور پر رہے اور جب وہاں سے بنی اسرائیل کی طرف واپس آئے تو راستے میں حضرت موسیٰ کو یاد آئی چلو اس گاؤں میں چل کر دیکھا جائے اس بندے کا کیا حال ہے۔ اس گاؤں میں پہنچے، پتہ پوچھتے پوچھتے اس آدمی کے گھر پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے پوچھا کہ یہاں فلاں آدمی رہتا تھا، اس سے ملنا ہے۔ اندر سے بتایا گیا اس کا فلاں دن انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس دن انتقال ہوا؟ بتایا کہ فلاں تاریخ تھی اور فلاں وقت تھا۔ حضرت موسیٰ کو خیال آیا کہ جب میں نے اس آدمی کے لیے اللہ سے دعا کی تھی اس دعا کی تھوڑی دیر کے بعد ہی آدمی مر گیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا احساس ہوا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے نعمتیں مانگی تھی، اللہ نے تو اس کو موت دے دی۔ اللہ سے دعا کی اے اللہ میں نے فلاں بندے کے لیے تجھ سے نعمتیں مانگی تھی، تو نے اسے موت عطا فرما دی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ میں نے تجھ سے پوچھا تھا بتا تجھے اس بندے کے لیے تھوڑی نعمتیں چاہیے یا زیادہ نعمتیں چاہیے؟ اے موسیٰ تو نے ہی کہا تھا کہ زیادہ نعمتیں چاہیے، تو میرے بندے اے میرے نبی سن، دنیا کی کتنی بھی نعمتیں ہو جائیں وہ کبھی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے موت دے کر کے اسے جنت میں داخل فرما دیا، اب جنت کی نعمتیں تھوڑی بھی اس کے لیے بہت ہوں گی۔ اے موسیٰ اگر ہم اسے دنیا میں رکھتے اور ساری دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرتے، ساری اولین اور آخرین کی نعمتیں بھی عطا کرتے، تب بھی وہ نعمتیں اس کے لیے تھوڑی رہتی، اس لیے ہم نے اسے موت دے کر کے جنت میں بلا لیا تاکہ اسے جنت کی نعمتیں دے دے تو اس کے لیے بہت ہو جائے۔ دیکھا میری ماں بہنوں، ہم نے اپنے دل میں سمجھا تھا وہ دنیا میں زندہ رہے گا تبھی نعمتیں ملیں گی، نہیں آخرت میں بھی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی ہونا چاہیے، لیکن میری ماں بہنوں سن لو میری بات، استخارے کے لیے شرط یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد مطمئن ہو جاؤ، بس اللہ سے ہم نے خیر مانگ لی، اب جو ہوگا وہ خیر کا معاملہ ہوگا۔
خیر کا معاملہ ہوگا۔ میری معزز خواتین، یہ تو استخارے کا وہ طریقہ تھا جب آپ کے پاس لمبا وقت ہو۔ اگر آپ کے پاس لمبا وقت نہیں ہے، فوراً کوئی کام کرنا ہے، اچانک کوئی معاملہ سامنے آ گیا۔ دیکھو، ہم عام طور پر استخارہ کرتے ہیں شادی بیاہ کے لیے، یہ غلط بات ہے۔ صبح سے شام تک ہزاروں کام ایسے آتے ہیں جس میں استخارہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سفر پہ جانا ہے مراد آباد، ہمیں استخارہ کرنا چاہیے کہ سفر میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ سب دن بھر گھر میں ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا موقع استخارے کا آ جائے جس میں لمبی دعا پڑھنے کا اور نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی دعا کر لو۔ مثلا اللہم اغفر لی واغفر لی، اے اللہ میرے لیے آپ وہ چیز پسند کر دیجئے، اے اللہ میرے لیے وہ پسند فرما دیجئے جو مجھے جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ راستہ میرے لیے پسند فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول ایک دعا کرتے تھے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ میرے لیے صحیح ہدایت فرما اور مجھے سیدھے راستے پر رکھ۔ یہ ساری عربی میں دعا کرنی ہے۔ اگر کسی کو عربی میں دعا یاد نہیں ہے تو فوراً ایک دعا کرو، فوراً دل میں، چاہو تو اپنی زبان سے دعا کر لو اور چاہو تو دل میں دعا کرو، اے اللہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کام کرنے کے دو راستے ہیں، اے اللہ جو میری دنیا کے لیے اور میری آخرت کے لیے اور میری اولاد کے لیے بہتر ہو وہ راستہ میرے لیے آسان فرما دے۔ ایک سیکنڈ کا کام، ایک سیکنڈ کا کام ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، میری ماں و بہنوں سنو، اگر کوئی عورت چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگتی ہے اور استخارہ مانگتی ہے تو اسے صفات ملائکہ حاصل ہوتی ہے، اسے فرشتوں کی صفات حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور وہ بندہ بہت جلدی بزرگ اور ولی بن جاتا ہے۔ ارے اللہ تو اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے متعلق رہے، اب یہ بار بار مانگنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، جب کوئی معاملہ پیش آتا اور استخارے کی نماز پڑھنے کا موقع نہ ہوتا تو حضرت مفتی صاحب مجلس میں ہی اپنی آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیتے تھے اور دل ہی دل میں دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ معاملہ پیش آ گیا، جو خیر ہو اس خیر کو میرے سامنے میرے لیے آسان فرما۔ حضرت مفتی شفیع صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جب میرے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور آ کر کے یہ کہتا ہے مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک بات معلوم کرنی ہے، تو فوراً میرے دل میں یہ بات آتی ہے، اے اللہ یہ بندہ پتہ نہیں کیا معلوم کرے گا، اے اللہ جو بھی معلوم کرے میرے دل میں اس کا صحیح اور اچھا جواب عطا فرما دے، صحیح اور اچھا جواب عطا فرما دے۔ میری ماں و بہنوں، جب اس طریقے سے استخارہ کریں گی اور بار بار اللہ سے رجوع کریں گی تو میری ماں و بہنوں پھر اللہ سے محبت کے راستے کھلیں گے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں تو ایک بہت چھوٹا آدمی ہوں، اگر مجھے سیب بھی خریدنے ہوتے ہیں اور میں دکان پر جاتا ہوں، ٹھیلے پر جاتا ہوں تو میں دعا کرتے ہوئے جاتا ہوں، اے اللہ تو ایسے سیب عطا فرما جو سستے ہوں اور میرے بچوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اگر مجھے کسی دکان سے کپڑے خریدنے ہوں، چاہے ٹانڈے سے خریدنے ہوں، مراد آباد سے خریدنے ہوں، تو میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو سستے اور اچھے کپڑے عطا فرما اور ایسا لباس عطا فرما جو میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کے سامنے بہت پہلے عرض کیا تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب دن میں کوئی کام کوئی گناہ یاد آئے تو دعا کیا کرو، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف فرما، اور اگر کوئی کام کرنا ہو تو فوراً دل میں کہا کرو، اے اللہ اس میں خیر ہو تو اس کو خیر کے ساتھ پورا فرما۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دوائیں تو بازاروں میں ملا کرتی ہیں، لیکن شفا کب ہوتی ہے؟ جب اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ باتیں کام کب کریں گی؟ جب اس کو کوئی اللہ کی بندی استعمال میں لائے۔
इतने बड़े मजमे में कम से कम मैं चाहूंगा सभी वादा करें, और सब ना कर सकती हो तो कम से कम 20 औरतें मुझसे वादा करें कि आज ही से इस्तिखारा करेंगे, आज ही से इस्तिखारा करेंगे, और यहीं से निकलते हुए इस्तिखारा करेंगे। यहीं से जब कदम बाहर निकालेंगे तो हम दुआ करेंगे, ए अल्लाह मैं अपने घर की तरफ जा रही हूं और खैर के साथ मुझे घर पहुंचा दे। घर में जाकर के जो भी काम हो, छोटे छोटे कामों में हो, अल्लाह से दुआ करेंगे, ए अल्लाह हम शादी में जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे घर की बच्चियां भी हैं, ए अल्लाह इस सफर को आसान फरमा और इस खैर सफर में खैर पैदा फरमा। बड़े से बड़े डॉक्टर से दवाएं खरीद के लाओ, लेकिन अगर अमल नहीं, अगर उसको दवाई को इस्तेमाल ना किया जाए तो वो कोई नफा नहीं देती, और अगर वो दवा को इस्तेमाल किया जाए तो मामूली डॉक्टर और हकीम की दवा भी कारगर होती है। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक अमल ना हो इस पर इसका कोई फायदा मुरत्तब नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।